رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا اور شہر کی گلیاں مکمل طور پر سنسان ہو چکی تھیں۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز اس خاموشی کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ اسامہ اپنے کمرے میں میز پر جھکا بیٹھا تھا اور کتاب کھولے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ بار بار بکھر رہی تھی کیونکہ ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اچانک اسے صحن کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اسامہ نے سر اٹھایا اور کچھ لمحے رکھ کر سننے لگا، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہم ہو، لیکن چند لمحوں بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اس بار پہلے سے زیادہ واضح۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے والدین گاؤں گئے ہوئے ہیں اور گھر میں وہ بالکل اکیلا ہے۔ اس خیال نے اس کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ اسامہ نے ہمت کر کے اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے قدم بہت آہستہ تھے، جیسے وہ ہر آواز سے بچنا چاہتا ہو۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر جھانکا تو صحن میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ دیوار کے پاس حرکت کر رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ اسامہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے باہر نکلا اور صحن میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا تھا اور کون ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح اسامہ کی آنکھ کافی دیر سے کھلی کیونکہ رات بھر وہ بار بار جاگتا رہا تھا اور اس کے ذہن میں وہی پر اسرار واقعہ گردش کرتا رہا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کرے گا، بلکہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ وہ صحن میں گیا اور غور سے زمین کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے مٹی پر ہلکے ہلکے قدموں کے نشانات نظر آئے جو دروازے کے قریب جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ رات کو واقعی کوئی آیا تھا۔ اسامہ نے فوراً اپنے قریبی دوست احمد کو فون کیا اور اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ احمد نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ وہ شام کو آ کر اس کے ساتھ رہے گا کہ دونوں مل کر اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ شام ڈھلتے ہی احمد اسامہ کے گھر پہنچ گیا اور دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ رات کو جاگ کر صحن پر نظر رکھیں گے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، ان کی بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے صحن کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور ہر چھوٹی آواز پر چونک جاتے۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 1 بجے کے قریب پہنچنے لگیں اور اچانک وہی ہلکی سی آہٹ دوبارہ سنائی دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ اس سمت بڑھنے لگے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی سنسنی خیز سکوت پھیل چکا تھا۔ جب احمد اور اسامہ صحن کے دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دھندلا سا سایہ دیوار کے ساتھ کھڑا کچھ تلاش کر رہا ہے، جیسے زمین پر جھک کر کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ اسامہ نے ہمت جمع کی اور قدرے اونچی آواز میں کہا، کون ہے وہ، کون ہے وہاں؟ اچانک وہ شخص چونک گیا اور گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر احمد فوراً آگے بڑھا اور اس کا راستہ روک لیا۔ دونوں نے مل کر اسے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ کوئی خطرناک چور نہیں بلکہ محلے کا ایک پرانا چوکیدار نکلا۔ اس کی حالت گھبرائی ہوئی تھی اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسامہ نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس شخص نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ اسے کسی سے یہ سننے کو ملا تھا کہ اس گھر میں کوئی قیمتی چیز چھپی ہوئی ہے، اس لیے وہ رات کے وقت آ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسامہ کو اس کی بات سن کر غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا کہ ایک چوکیدار جس کا کام حفاظت کرنا ہے وہ خود ایسی حرکت کر رہا ہے۔ اسامہ نے فوراً محلے کے چند لوگوں کو آواز دی اور انہیں بلا لیا۔ محلے والوں نے آ کر اس شخص کو سختی سے سمجھایا اور وارننگ دی کہ آئندہ ایسی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس طرح وہ پر اسرار راز جس نے اسامہ کو رات بھر پریشان رکھا تھا آخر کار حل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسامہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر وہ ڈر کر چپ رہتا تو شاید یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہوتا۔
اس نے محسوس کیا کہ اکثر اوقات انسان اپنے ذہن میں خوف کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ وہ حقیقت سے کہیں زیادہ خطرناک لگنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت نسبتاً سادہ ہوتی ہے۔ احمد نے بھی اسامہ کی ہمت کی تعریف کی اور کہا کہ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے عقل اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ دونوں دوستوں نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ اسامہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے بارے میں مزید سنجیدگی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ہر چھوٹی بڑی بات پر توجہ دے گا۔ اس نے اپنے والدین کو بھی فون کر کے ساری صورتحال بتائی، جس پر انہوں نے اس کی سمجھداری اور بہادری کی تعریف کی۔ اسامہ کو یہ احساس ہوا کہ ذمہ داری صرف بڑوں کی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار نوجوانوں کو بھی حالات کا سامنا خود کرنا پڑتا ہے۔ اس تجربے نے اس کے اندر اعتماد پیدا کیا اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرنے لگا۔ چند دن گزرنے کے بعد اسامہ کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی، مگر اس رات کا واقعہ اس کے ذہن میں ایک سبق کی طرح ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اب وہ ہر آواز یا ہر سائے سے خوفزدہ ہونے کے بجائے پہلے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں سیکیورٹی کے کچھ نئے انتظامات بھی کیے، جیسے دروازوں کے تالے مضبوط کرنا اور رات کو روشنی کا مناسب بندوبست کرنا۔ اسامہ نے یہ سیکھا کہ زندگی میں اصل طاقت خوف سے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اس کا سامنا کرنے میں ہے۔ جب انسان اپنے ڈر کو پہچان لیتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی وہ اس رات کو یاد کرتا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ہر اندھیری رات کے پیچھے ایک سادہ سی حقیقت چھپی ہوتی ہے، بس اسے تلاش کرنے کے لیے ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سبق اس کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا اور وہ ہر نئے چیلنج کا سامنا پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ کرنے لگا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ۔